تو حضرت عثمان نے کہا کہ علی کوڑے لگاؤ اسے. حضرت علی نے کہا حسن، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کوڑے لگاؤ. حضرت حسن نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے نا وہی کڑوی بھی چکھے. بڑے سخت الفاظ تھے کہ ہم کیوں لگائیں، یعنی جو میٹھی کھاتا ہے. یعنی حضرت عثمان خود اس طرح کے لوگوں کو گورنر لگاتے ہیں، اور جب ان کو سزا دینے کی باری آئی تو ہمیں آگے کرنے ہیں. تو اس وقت تو قبائلی تعصب تھا، یہ بنو امیہ سے ہیں، ہم بنو ہاشم سے ہیں، تو ہم کیوں دشمنی مول لیں. حضرت حسن نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی. اس سے آپ ریونج کا اندازہ لگائیں اس وقت کتنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا صاحب نے ایک ویڈیو کے اندر دو حدیثوں کا حوالہ دیا صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کا. اس میں یہ تذکرہ کیا کہ امام حسن کو کہا علی نے کہ ولید کے اوپر کوڑے لگائیں. تو قبیلی تعصب اور یہ ان چیزوں سے ہٹ کر کے امام حسن ناراض ہو گئے، اور تاکہ قریش اور نصارہ وغیرہ کے مابین کوئی جنگ نہ ہو، اور ایک پوری کہانی کروائی مرزا صاحب نے حدیثوں کا نام لے کر کے. اور امام حسن نے کہا جی کہ ولید کے اوپر حد لگاؤ. تو پھر جنہوں نے ولید کو حکمرانیاں دی ہیں، یعنی عثمان غنی کے ساتھ کوئی امام حسن کا کوئی تعصب یا کوئی دل اچھا نہیں تھا اور آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے، یعنی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے مرزا صاحب نے، اور یہ روایت پیش کی ہے کہ وہ اگر تعلقات اچھے ہوتے تو جناب یہ جو ہے وہ کوڑے لگائے جاتے، اور باپ کی بات امام حسن نے نہیں مانی. ٹھیک ہے، تو قریش یعنی آل بیت میں سے کسی نے بھی کوڑے نہیں لگائے تاکہ یہ قبیلی تعصب اور جنگ جوئی والا ماحول نہ بنے. اور چونکہ عثمان غنی نے حضرت علی کو کہا تھا، تو اگر یہ کام ہو جاتا تو پھر حضرت علی سامنے آ جاتے اور یہ قریش کے ساتھ ظلم کر رہے تھے عثمان غنی نعوذ باللہ. یعنی کوئی ایسا تاثر دینے کی کوشش کی ہے ایک تعصب کے اندر مرزا صاحب نے. اب دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ 3696 جن کا حوالہ لگایا ہے. اس پوری روایت میں عثمان غنی سے جب شکایت کی گئی ولید کی، تو انہوں نے کہا کہ میں جو شکایت کرنے والا بندہ ہے اس نے کہا کہ عثمان غنی آپ سب سے پہلے ایمان لائے، آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، آپ قرآن پر، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے ہیں، تو کیا آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سنت رسول کی روشنی میں طریقے پر عمل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول اور قرآن پہ ایمان لایا ہوں، اور میں نے اللہ کے رسول ابو بکر و عمر کے جانشین بنا تو انہی کے طریقے پر عمل کیا ہے، تو میں کیوں نہیں کروں گا. تو کہا کہ آپ کی ولید کے بارے میں، یعنی جس کو آپ نے گورنر بنایا ہے، تو ولید کے بارے میں یہ شکایتیں ہیں. تو عثمان غنی نے کہا کہ ولید چاہے ہمارے خاندان کا بھی ہو، ہم اسے سزا دیں گے جو اس کی واجبی سزا ہے. بس اتنی حدیث ہے. اور کہا کہ عثمان غنی نے کہا کہ علی کو بلایا گیا اور کہا کہ علی تم حد لگاؤ. اب حد یعنی فتویٰ دو، تو حضرت علی نے فتویٰ دیا حد لگانے کا. تو چنانچہ ولید کو 80 کوڑے کی حد کے لگائے گئے. ٹھیک ہے، اب پہلی بات یہ عثمان غنی کا انصاف دیکھے کہ اپنے خاندان کا اور گورنر بنانے کا اتنا ہی شوق تھا تو اپنے خاندان والوں کو بچاتے، لیکن کوڑے لگوائے ہیں، اور اس حضرت علی سے فتویٰ لیا ہے اور کوڑے لگائے گئے ہیں. اب یہاں پر حسن کا دور کا تذکرہ ہی نہیں ہے، ناراضگی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو یہ صحیح بخاری کی روایت میں تو مرزا صاحب کا مدعا ہے ہی نہیں، کوئی تذکرہ، لڑائی جھگڑے کی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ حضرت علی کو کہا کہ حد لگاؤ، حضرت علی نے حد لگائی. اب آتی ہے بات صحیح مسلم کی. تو میں آپ کو صحیح مسلم دکھا دیتا ہوں. صحیح مسلم آپ دیکھیں، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جناب. یہ صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھیں تو جو چیز میرے صاحب بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ صحیح مسلم ہے. ایک طویل حدیث وہی ذکر ہے کہ 2 گواہ پیش ہوئی، اور ایک حمران تھا اور ایک اور تھا. اس نے کہا کہ ولید نے شراب پی ہے، اور دوسرے نے کہا کہ ولید کو میں نے شراب کی کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب حدیث کا آخری جگہ دیکھیں جی. اتنے میں کہا کہ علی، عثمان غنی نے کہا کہ علی اگر ولید نے شراب پی ہے تو شراب ہی کیا کی ہوگی، لہذا شراب کی گواہی ثابت ہو گئی، اب اس پہ حد لگاؤ. اب جو ہے یہاں پر آپ حدیث کے لفظ دیکھیں کہ حضرت علی نے کہا کہ حسن اٹھیں اور کوڑے لگائیں. تو حسن نے کہا علیہ السلام نے کہ خلافت کہ اس کی ناگوار باتیں بھی انہی کے سپرد کیجئے جن کے سپرد ان کی اچھی باتیں ہیں. بس یہ ایک جملہ کہا. تو اب راوی کہتا ہے کہ ایسے لگا کہ یہ انہیں ناگوار گزرا محسوس ہوا. تب انہوں نے کہا، یعنی حضرت علی نے کہا، کس نے کہا؟ اب یہاں پر 2 طرح کی ضمیر ہے، یعنی اکبر قول یہ ہے کہ تب انہوں نے کہا سے مراد امام حسن ہیں، کہ امام حسن نے کہا کہ عبداللہ ابن جعفر آپ اٹھو. عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ مولا علی کے بھتیجے ہیں، اہل بیت میں سے. میرے صاحب کا پورا مقدمہ زمین کے اندر چلا گیا. میرے صاحب نے کہا تھا کہ اہل بیت میں سے یا قریش میں سے کوئی نہیں اٹھا،
کہ یہ کام کرتا کیونکہ قبیلی تعصب تھا. حالانکہ آپ دیکھیں تو کوڑا لگایا کس نے ہے؟ حسن کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر آپ اٹھو اور کوڑے مارو، تو انہوں نے اٹھے اور کوڑے لگائے اور علی شمار کرتے رہے. اب مجھے بتائیں اگر حسن علیہ السلام کے کوڑے لگانے سے تعصب پھیلتا تھا تو علی کی گرنے سے کیوں نہیں پھیلا؟ یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اور میرے صاحب حدیثوں کو تروڑ مروڑ کر کے صحابہ کرام کا بغض عوام کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اہل بیت سے کتنا جو ہے وہ بغض تھا، اور اہل بیت کا امام حسن کا عثمان غنی اور صحابہ کرام سے کتنا بغض تھا. یہ آپ دیکھیں. آخری لفظ سنیں بس. پھر کیا ہوا کہ حضرت علی گنتے رہے تو 40 کوڑے لگائے گئے. ابو بکر صدیق نے بھی ایسے لگایا، عمر فاروق نے بھی، اور یہ سب سنتے ہیں. تو یہ ساری یہ اور علی بن حجر نے بھی اس روایت میں اضافہ کیا. تو یہ روایتیں تھیں. آپ خود دیکھ لیں کہ یہ روایت کیا ہوتی ہے اور میرے صاحب بنا کے کیا پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث سے جو کھلواڑ کرتے ہیں لوگ، یہ ہر دور میں رہے ہیں. کوئی پہلی بات، یہ پہلی دفعہ میرے صاحب کو نہیں دیکھ رہے. پہلے قادیانی بھی اس دور کے اندر ہمارے سامنے ہیں. پہلے قدریہ، مجسمیہ، نظامیہ اور وہ سارے کے سارے جہمیہ، معتزلی، خارجی، سارے لوگ قرآن پڑھنے والے تھے اور حدیث پڑھنے والے تھے. انہوں نے یہ ظلم کیا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ جو آج مرزا کر رہا ہے. وہ نمازی بھی تھے، پریزی بھی تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے. بلکہ خوارج نے تو علی کو کہا تھا کہ اے مولا علی تم غلط ہو، ہم ٹھیک ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں. اور وہ نماز پاک جا کے مکہ میں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے خوارج، مگر علی کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو دل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیر. وہ لوگ ہیں جو کثیر گمراہ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ان کا مفہوم اور معنی کے اندر تعریف کرتی ہیں اور اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.